العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وخلفائه وأصحابه وأزواجه وبناته وأوليائه وعلماء أهل سنته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم المعصومين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا شفيع المذنبين. یہ ہے اللہ کا احسان آیا ماہ رمضان. یہ ہے اللہ کا احسان آیا ماہ رمضان. یہ ہے اللہ کا احسان آیا ماہ رمضان. اہل ایمان کا مہمان آیا ماہ رمضان. اہل ایمان کا مہمان آیا ماہ رمضان. کھل گئے جنت کے دروازے اور دوزخ کے بند. کھل گئے جنت کے دروازے اور دوزخ کے بند. خلد میں جاؤ گے ہو جاؤ روزے کے پابند. یہ ہے بخشش کا سامان آیا ماہ رمضان. یہ ہے بخشش کا سامان آیا ماہ رمضان. اپنا یہ مہمان معظم آتا ہے ہر سال. اپنا یہ مہمان معظم آتا ہے ہر سال. کرتے ہیں ایمان اس کا دل سے استقبال. اس کی بڑی نشان آیا ماہ رمضان. اس کی ہے بڑی شان آیا ماہ رمضان. یہ ہے اللہ کا احسان آیا ماہ رمضان. ماہ مبارک پہلا اشرار رحمت سے بھرپور.
خصوصی فضل و احسان سے ہم اس کی بات بارداریہ میں حاضر خدمت ہیں. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح اسلام والی سلامتی ایمان والی موت عطا فرمائے. گرامی قدر احباب، آج ماہ شعبان موسم کا آخری جمعہ مبارک ہے اور ہم ماہ رمضان شریف کے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں حضور قلبی کے ساتھ ابھی بھی دعا کی ضرورت ہے کہ اللہم بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان شریف کی وہ پروقار ساتھی نصیب کر دے، کیونکہ وہ ماہ رحمت ہے، وہ ماہ بخشش ہے، وہ ماہ عفو و درگزر ہے. اور یوں کہنے تو بھی کوئی خلاف واقع بات نہیں کہ وہ ماہ مکرم جو بالکل قریب ہے وہ نیکیوں کا موسم بہار والا مہینہ ہے. جیسے اس میں بہار ہوتی ہے، بہار کا ایک مہینہ ہوتا ہے سال کے بعد، تو ایسے ہی نیکیوں کی بہار بالکل قریب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ بہاریں نصیب کرے اور ان بہاروں کا صدقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنا قرب خاص عطا فرمائے. گرامی قدر احباب، آج اسی حوالے سے آج کے خطبے میں صرف یہ خطبہ ہی نہیں بڑا برکت والا ہے، اس کے پہلوؤں میں ایک پہلو سب سے بابرکت یہ ہے کہ یہ جو ہم ہر جمعے حسب معمول خطبہ سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جمعے میں ہر خطبے میں یہ عنوان نہیں ہوتا، اور نہ ہی آقا علیہ السلام نے اس طرح ہر جمعے میں خطبہ ارشاد فرمایا. جیسے کہ عرف عام میں ہم ہر جمعے میں مختلف موضوعات پر خطبہ اور گفتگو کرتے ہیں، ہاں، لیکن یہ آج کا خطبہ اس وجہ سے بھی خطبے کے ساتھ ساتھ یہ آقا علیہ السلام کی سنت پر بھی عمل ہوگا. خطبہ بھی ہو جو امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آمد رمضان سے قبل ایک دن قبل یا بالکل قریب اپنے اصحاب کو اس طرف ترغیب دی. جیسے کہ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یرغب فی قیام رمضان، کہ نبی کریم علیہ السلام رمضان سے قبل رمضان کی ترغیب دیا کرتے تھے. یعنی ابھی وہ آیا نہیں، اس کے آنے سے پہلے. اور یہ بھی اصول بھی ہے کہ ہمارے جتنے بھی اس طرح کے مواقع ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ہم جلسہ کریں، محفل کریں، اور ہم میں سے کچھ لوگ آنے والے مہمانوں کو نہ جانتے ہوں، تو پھر جو ہے وہ تعارف کروایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ صاحب آنے والے اس کوالٹی کے ہیں، یہ صاحب آنے والے اس لہجے کے مالک ہیں، آنے والے کی تعلیم یہ ہے، آنے والے، یعنی ان کی عظمت کا آنے سے پہلے جو پرچار کیا جائے تاکہ لوگوں کے دلوں میں عظمت بیٹھ جائے اور وہ بالکل چکنے ہو جائیں اور ان کے اندر ایک تڑپ اور بلبلہ اور شوق اور ذوق پیدا ہو جائے. بہنی ہی اسی طرح امام الانبیاء علیہ السلام نے آمد رمضان سے قبل رمضان شریف کے جو فضائل اور مراکب، رمضان شریف کی جو برکتیں اور فضیلتیں بیان کی، ان کا مقصد یہ ہے کہ آنے والے مہینے سے پہلے لوگوں کے دلوں میں یہ شوق، یہ جذبہ، یہ ولولہ
یہ پہلے سے زیادہ ہو جائے، نیکی کا رجحان بڑھ جائے، تاکہ آتے ہی اس ماہ مکرم کے بندہ کمر کس لے اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمہ تن گوش اور اپنی ساری کوششیں جو ہے وہ اس طرف صرف کر دے۔ تو گرامی قدر ہمارا رب کائنات جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ یہ سورۃ بقرہ شریف کی آیت نمبر 85 یعنی 85 نمبر آیت ہے، 185 نمبر آیت۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فمن شہد، یہ گواہ ہو جائے، یہ حاضر ہو جائے، منکم الشہر، جب یہ مہینہ آ جائے تو اللہ تمہیں صحت و عافیت عطا کرے، تو پھر کیا ہے کہ فلیصم ہو، اس کے پورے مہینے کے روزے رکھنا تمہارے اوپر فرض ہے، لازم ہے کہ جب یہ مہینہ آ جائے تو پھر اس کی آمد پر تم پر جو ہے وہ روزے اس کے رکھنے ضروری ہیں۔ تو امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مکرم کے آنے والے کے آمد سے قبل اہتمام رمضان 4 طریقوں سے حضور علیہ السلام کیا کرتے، ایک ذہنی اور نفسیاتی، دوسرا اخلاقی اور تیسرا روحانی اور چوتھا جسمانی۔ ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر اس کی آمد سے پہلے اپنے آپ کو تیار رکھا جائے۔ ذہنی طور پر یعنی ابھی یہ آیا نہیں، اور بہت سارے لوگ ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوتے اور اس خیال میں ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، میری شوگر کنٹرول نہیں ہوگی، میرا بلڈ پریشر جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہوگا، میں ہارٹ کا مریض ہوں، فلان ہے، یعنی بڑی بڑی سوچیں نفسیاتی طور پہ اور ذہنی طور پہ وہ الجھنوں کا شکار ہو جاتا ہے کہ اب اچانک میرا ڈائٹ چارٹ جو ہے کھانے پینے کا سارا تبدیل ہو جائے گا تو کیا ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام نے تمام فرمایا سب سے پہلے ذہنی طور پہ اپنے آپ کو، نفسیاتی طور پہ اپنے آپ کو تیار رکھا جائے، اخلاقی طور پہ اپنی زبان اور اپنے انداز اور اپنی انداز تکلم اور گفتگو کو غور و خوض کیا جائے کہ میں نے رمضان شریف میں اس طرح کی احتیاطیں کرنی ہیں۔ اور روحانی طور پر یعنی روحانی طور پر جو عبادات کی جاتی ہیں اس میں اضافے کا خیال کرتے ہوئے کہ میرے اندر روحانی طاقت جو ہے وہ پہلے سے بڑھ جائے اور میں زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھوں گا، زیادہ سے زیادہ تلاوت کروں گا، درود شریف پڑھوں گا، دیگر تسبیحات کروں گا، اور جسمانی طور پر بھی اپنے آپ کو تیار رکھے اور دعا کرے کہ یہ روزہ رکھنے سے میرے اندر ایسی جسمانی طور پہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور بعض لوگ خیال کرتے ہیں، حالانکہ اتنے اچھے موسم میں بھی بہت سارے لوگوں کو خیال ہوتا ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ یہ یاد رکھا جائے کہ اگرچہ سخت گرمی جون جولائی کے بھی روزے ہوں تب بھی روزہ رکھنے سے موت واقع نہیں ہوتی، بندہ مرتا نہیں، لیکن یہ جسمانی طور پہ اپنے آپ کو بندہ خیال رکھے کہ میرے جسم کے ساتھ رب کائنات جل مجدہ الکریم نے یہ ایک اصلاحی پہلو رکھا ہے۔ رمضان شریف 1 سال کے بعد ڈاکٹر اور حکماء بھی کہتے ہیں کہ رمضان شریف کے مہینے میں معدے کی ایسی اصلاح ہوتی ہے کہ پورا سال جو ہے وہ اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی، کہ اس طرح بندہ جو ہے وہ کھانے پینے میں احتیاطیں کرتا ہے رمضان شریف میں، تو بہت سارے معدے کے امراض جو ہیں وہ اس وجہ سے ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 4 طریقے ذہنی، نفسیاتی اور اخلاقی اور روحانی اور جسمانی طور پر اپنے آپ کو بالکل بندہ تیار رکھے، پھر جا کے کہیں رمضان شریف کی عظمت اور پھر اس کے جو ہے وہ حقیقی معنوں میں جو ہے وہ اثرات اس کی ذات پر مرتب ہوں گے۔ گرامی قدر احباب، اب آئیں امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں فضائل کے حوالے سے
حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہے، ان کا تعلق فارس کے علاقے سے تھا، اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشکاہ شریف میں لمبی حدیث پاک ہے، چند ایک باتیں اس میں سے عرض کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے قبل از رمضان شریف اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے فرمایا قد اظلکم شہر عظیم، فرمایا تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، یعنی عظمت والا مہینہ۔ یہ ارشاد فرما کے اس طرف اشارہ فرمایا کہ آنے والا مہینہ یعنی اس کے وقت میں عظمت ہے، اس کے ظرف میں عظمت ہے، تو یہ عظیم فرمانے کا علماء فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ عظمت والا ہے، اور جو اس کی عظمت کو یاد رکھے اور کوشش کرے اللہ اسے بھی عظمت والا بنا دیتا ہے۔ شہر عظیم، یہ عظمت والا مہینہ آنے والا ہے، شہر مبارک، اور میں کہ یہ برکت والا مہینہ اللہ کی احسانات کی وجہ سے اور اس کی کرم نوازیوں کی وجہ سے اس کو برکت بنایا ہے رب کائنات نے، اور اسی وجہ سے آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں وَهُوَ شَهْرٌ مُبَارَكٌ، یہ مبارک مہینہ ہے آنے والا، اور اس کی برکت کا مزید وضاحت کے ساتھ امام الانبیاء علیہ السلام نے تذکرہ فرمایا، ہمیں برکت اس کی دیکھو کیا ہے، جعل اللہ صیامہ فریضۃ، یعنی اس کے روزے دن کو، یعنی طلوع آفتاب سے قبل، یعنی طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ فرض کر دیا گیا، کھانے پینے، مباشرت، جنسی تعلقات، ان چیزوں سے ممانعت قرار دے دی گئی، ہمیں یہ فرض کیا گیا جعل اللہ صیامہ فریضۃ، یہ فرض ہے، لیکن ہمیں کہ یہ دن کا نصاب ہے، یہ اذان فجر سے قبل سے لے کے مغرب کی اذان تک کا یہ دن کا نصاب ہے، اور رات کا نصاب بیان فرمایا وَقِيَامَ اللَّيْلِ تَطَوًّا، اس کے رات کا قیام اللہ نے نفل بنا دیا، یعنی فرض جو ہے وہ روزہ، اور یہ کسی صورت میں بھی، لیکن یہاں اللہ رب العزت نے آسانی بھی پیدا فرمائی، فرمایا کہ مریض ہو، مسافر ہو، اس کے لیے اجازت بھی ہے کہ وہ بعد میں رکھ سکتا ہے، مریض ہے، اتنا مریض ہے، رکھے گا تو مریض مرض بڑھ جائے گا، مسافر ہے، سفر کی وجہ سے وہ اگر روزہ رکھے تو مشکلات کا سامنا ہوگا، اس کو بھی رمضان شریف کے مہینے میں اگر سفر میں ہے تو اسے اجازت ہے، نہیں رکھ سکتا تو نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے، لیکن بہرحال ہمیں یہ فریضہ ہے، اور رات کو قیام کرنا، وقیام الليل تطوعا، فرمایا یہ نفل ہے، تراویح جس کو کہتے ہیں، نماز تراویح، یہ نفل، لیکن اب دیکھیں بڑی قابل غور بات ہے، اس کی عظمت ایک فرض ہے، ایک نفل ہے، اگر تراویح بندہ جان بوجھ کے ساری تراویح ترک کرتا رہے تو یہ بھی سنت موقدہ کا تارک و گناہگار ہوگا، اور اگر روزہ چھوڑے گا وہ تو پھر کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے جان بوجھ کر، لیکن اب ان دونوں کی علیحدہ علیحدہ فضیلت رب کائنات کے محبوب علیہ السلام، ایک فرض ہے ایک نفل ہے سنت موقدہ کی صورت میں، ایک فرض ایک نفل، لیکن اگر ان دونوں کا ثواب دیکھیں تو دونوں کا ثواب آقا کریم علیہ السلام نے ایک ہی بیان فرمایا، دونوں کا ثواب۔ مثال کے طور پہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ ایمان اور حصول ثواب کی نیت سے، اب یہ بھی پکی بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے، روزے کے لیے کھانا پینا شرط نہیں، نیت کا ہونا یہ ضروری ہے، یہ یاد رکھیں، اگر بندہ نیت کے بغیر روزہ رکھے اور اس کے دل میں ارادہ اور نیت نہ ہو کہ میں کل کا روزہ رکھ رہا ہوں، تو اس کے کھانے پینے کا کوئی فائدہ نہیں اس سوائے بھوک و پیاس کے، نیت اس میں لازم ہے، اور اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من
کہ جو ایمان اور حصول ثواب کی نیت سے، اب نیت حصول ثواب کی ہے کہ اللہ مجھے اجر دے گا، اللہ کا حکم ہے، لہٰذا میں اس کا حکم پورا کرنے کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، تو حصول ثواب اور ایمان کی حالت میں، تو اس سے پتہ چلا کہ غیر مسلم اور کافر روزہ رکھے تو اسے فائدہ نہیں حاصل ہوگا، کیونکہ وہ ایمان والا نہیں۔ صاحب ایمان اور حصول ثواب کے لیے یہ دو چیزیں آ گئی، اور ساتھ ارشاد فرما دیا کہ جب حصول ثواب آ گیا اور جو ہے وہ ایمان آ گیا تو پھر روزہ رکھا تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا۔ یہ ثواب ہے، یہ اجر ہے روزے کا۔ لیکن اب اس کے بعد تراویح ہے، رات کا قیام ہے، تطوع ہے، اگرچہ یہ فرض نہیں، اگرچہ یہ اتنا لازم نہیں جتنا روزہ، لیکن ثواب دیکھیں تو من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ہمیں کہ جو رات کا قیام کرے ایمان اور حصول ثواب کی نیت سے، اللہ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف فرما۔ دیکھیں کیسا اجر ہے، اگرچہ ایک فرض اور ایک نفل، لیکن اجر دونوں کا یکساں برابر ہے کہ دونوں کا، روزے کا بھی ما تقدم من ذنبہ، تراویح کا بھی ما تقدم من ذنبہ، پچھلے سارے گناہ معاف۔ گرامی قدر احباب، اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نہ بتاؤں کہ ماہ رمضان شریف میں نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بڑھ جاتا ہے؟ تو ہمارے ہاں تو ایسے بڑھتا ہے کہ جیسے 50 کی چیز ہے وہ 200 کی ہو گئی، اور جو 200 کی ہے وہ 700 کی ہوگی۔ بھئی مسلمان ہیں اور یہی تو مہینہ ہے کمانے کا، اللہ ماشاءاللہ اللہ نے جس کو احساس عطا کیا ہو، لیکن ہماری حالت اسی طرح کی ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے میرے دوستان عزیز، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ غیر مسلم ممالک میں یہود و نصارہ جو ہیں وہ ماہ رمضان شریف میں خصوصی رعایتیں دیتے ہیں اپنی عوام کو، اور خصوصی پیکج ہوتے ہیں ان کے۔ حالانکہ ہندوستان میں وہ اتنے بدترین دشمن ہیں مسلمانوں کے، ہندوستان کی حکومت بھی اگرچہ وہ کافر ہے لیکن وہ بھی رمضان شریف آیا اور مسلمانوں کو ریلیف دیتے ہیں۔ لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم آپس میں ہی مسلمانوں کو لوٹنے کی کوشش میں ہوتے ہیں کہ لو بھائی جو چیز 200 کی ہے اس کو 500 کی کر دو، فروٹ آسمانوں کو پہنچ جائے گا۔ آج لیمن جو ہے وہ پیسے لینے جاؤ تو کہتے چلو جی لے لو، جی لے لو، کوئی نہیں۔ لیکن آپ 3-4 دن کے بعد دیکھیں کہ ان نبووں کی، لیمنوں کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ تو یہ رمضان شریف، آگے میں چل کے عرض کرتا ہوں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَشَهْرُ الْمَوَاسَاةِ، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ روزے کا مقصد حاصل تب ہوگا جب ہمارے اندر ہمدردی آ جائے، ہمارے اندر احساس آ جائے، ہمارے اندر اگلے کا درد آ جائے۔ تو اگلے کو لوٹنے کی فکر ہو تو پھر وہ بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ گرامی قدر احباب، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نیکی کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے۔ نیکی کا بھاؤ کیسے بڑھتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان شریف میں نفل پڑھو کہ اللہ فرضوں کا ثواب عطا فرمائے، نوافل پڑھو فرضوں کا ثواب۔ یا رسول اللہ کو فرض پڑھے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ باقی دنوں کی نسبت غیر رمضان میں اگر کوئی فرض پڑھے تو اسے ایک ہی فرض کا ثواب ہے، لیکن رمضان شریف میں فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے، فرضوں کے برابر 70 پڑھا ہے جو عام دنوں میں فرض ادا کیا۔ تو یہ بہت بڑھ گیا، نیکی بلند ہو گئی۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، اپنے اندر قوت برداشت کرنے کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، صبر کا اجر جنت ہی ہے، صبر کا اجر جنت ہی ہے۔ اور یہ صبر کا بھی مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ گرامی قدر احباب، جہاں ہمدردی کا مہینہ ہے، اب دیکھیں ماہ رمضان شریف میں یہ بڑی قابل غور بات ہے، ہمیں اس سے پہلے غور و خوض کرنا چاہیے۔ اب مجھے بتائیں
فروٹ حلال ہے، کھانا پینا جو اللہ نے چیزیں حلال کی ہیں وہ حلال ہیں، ہم جانتے ہیں سمجھتے ہیں یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز ہمارے لیے ناجائز ہے، حرام ہے۔ لیکن اب اندازہ لگائیں جب رمضان شریف میں حلال چیزوں کا خیال کیا جاتا ہے، اس سے افطاری کی جائے گی، اس سے سحری کی جائے گی، لیکن اس کے باوجود جھوٹ کا پتہ ہے یہ حرام ہے، غیبت کا پتہ ہے یہ حرام ہے، کسی کا حق مارنا یہ حرام ہے، کسی کو گالی دینا یہ حرام ہے، کسی کی چغلی کرنا یہ حرام و ناجائز ہے، لیکن یہ حرام نہیں چھوڑتے رمضان میں بھی ہم، یہ پکی بات ہے۔ گانے سننا ناجائز و حرام ہے، فلمیں دیکھنا ناجائز و حرام ہے، اور بد جو ہے وہ کلامی کرنا، بد کلامی کرنا ناجائز و حرام ہے، لیکن ان حرام چیزوں سے نہیں بچنے کی کوشش کرتے، حلال چیزوں کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ حالانکہ رمضان شریف میں روزے کا فائدہ تب بھی ہوگا۔ گرامی قدر احباب، میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں جیسے ہی رمضان شریف کی پہلی رات آئے۔ رب کائنات جل مجدہ الکریم حکم ارشاد فرماتا ہے جبرائیل جنت کے دروازے کھول دو، اور مالک یہ دروغہ جہنم میں فرمایا جاتا ہے اے مالک جہنم کے سارے دروازے بند کر دو، اور رسول صلی اللہ علیہ الشیاطین فرمایا سارے شیطانوں کو قید کر دو۔ جنت کے دروازے کھل گئے، دوزخ کے بند ہو گئے، شیاطین قید ہو گئے، لیکن اس کے باوجود گناہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نافرمانیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود سریعام کھایا پیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود پھر اس کا جواب کیا ہوا؟ تو جی شیطان تو قید ہو گئے، تو پھر شیطانوں والے کام کیسے؟ تو گرامی قدر احباب، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حق ارشاد فرمایا ہے کہ وہ قید تو ہو گئے، لیکن ایک فرما بردار 11 مہینے رہا تو اچانک سے عادتیں نہیں چھوڑ جاتی، وہ عادتیں شرائط کر جاتی ہیں، اس وجہ سے بندہ گناہوں میں جو ہے وہ ملوث رہتا ہے، لیکن یہ قید ہونے کی دلیل ہے کہ بنسبت باقی مہینوں کے ہر نماز میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، یہ شیطانوں کے قید ہونے کی۔ گرامی قدر احباب، امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افطاری کروانے کا ثواب کیا؟ من فطر فیہ صائما، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو روزہ دار کو اس کا روزہ افطار کروائے کانا مغفرۃ لذنوبہ، اللہ اس کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے، جو افطاری کروائے۔ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ بن گیا، ہمارے ہاں ایک افطار پارٹیوں والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ افطار پارٹی میں حد ہے کہ 1-2 بندے کا روزہ ہوتا ہے، باقی سارے لوگوں کا روزہ نہیں ہوتا، یہ ہم نے دیکھا ہے، اور افطار پارٹیوں میں بھی جا کے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو ابھی افطاری کا ٹائم نہیں ہوتا، انہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوتا تو پھر شروع ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا افطار پارٹیاں کرنی چاہیے کہ لوگوں کو دعوت دیں، روزے داروں کو روزہ افطار کروائیں، لیکن اس کی علماء بہترین صورت بتاتے ہیں، ہمیں جو افطار پارٹی پہ خرچ کرنا ہے وہ سارا خرچہ راشن لے کے ان کو دے دیں جو روزے رکھتے ہیں، یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، مسئلے کی بات آ گئی، لوگ کہتے ہیں لو جی صدقہ فطر، یہ فطرانہ جو ہے عموماً لوگ 20ویں روزے کے بعد 27ویں کے بعد عید کے قریب دینے کی کوشش کرتے ہیں، آج بھی دے سکتے ہیں، یہ مسئلہ یاد رکھ لیں، آج بھی آپ فطرانہ دے سکتے ہیں، فطرانے کے پیسے دینا بھی ضروری نہیں، آپ فطرانے کے پیسوں کا راشن لے کے ان کو دے دیں جنہوں نے روزہ رکھنا، یہ مسئلہ ہے۔ زکوٰۃ کے پیسے دینا بھی ضروری نہیں، آپ زکوٰۃ کے پیسوں کا راشن بھی لے کے دے سکتے ہیں۔ تو گرامی قدر احباب، چونکہ یہ شہر المواسات ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، تو ہمیں ہمدردی کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن وہ کسی بزرگ نے فرمایا کہ یہ رمضان شریف چڑھتے ہی لوگ راشن تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان سے کہو کہ رمضان کے بعد بھی ہمیں بھوک لگتی ہے، رمضان کے بعد بھی ہمیں بھوک لگتی ہے، کئی لوگ، اور پھر کوشش
کرنی چاہیے. گرامی کے احباب، لوگ آٹے کا توڑا دے کے وہ سیلفی بنا کے جو ہے وہ فیس بک پہ لگا دیتے ہیں، لو جی ہم یہ خیرات کر رہے ہیں. اگلے غریب کا وہ نفس اور اس کی عزت نفس کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ایک آٹے کا توڑا دے کے یا ایک راشن کا تھوڑا سا توڑا دے کے ہم اس کی عزت نفس کے ساتھ. گرامی کے احباب، آئیں ہمارے اسلاف، ہمارے ائمہ، ہمارے بزرگوں کی صورتحال. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسائے گرامی کے احباب، حضرت تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہزادہ جو کربلا سے واپس آئے. گرامی کے احباب، آپ کی جب جناب علی آپ کو جناب جب پھٹے پہ لٹایا گیا، وصال ہو گیا، غسل کے لیے لٹایا گیا، کمر پر آپ کے نشان پڑے ہوئے تھے، بڑے نشان تھے. کہا یہ کیسے نشان ہے؟ پتہ چلا یہ زندگی میں کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتے تھے. کندھے پہ بوریاں رکھ رکھ کے غریبوں کے گھروں میں رات کے اندھیرے میں پھینک کے آیا کرتے تھے. پتہ چلا اس وقت پتہ چلا، غریبوں کو بھی اسی وقت پتہ چلا یہی بتا تھا ہمیں خیرات کرنے والا. یہ ہے ہمارے بزرگوں کا طریقہ. خیرات کرو لیکن لوگوں کو دکھا کے نہیں. یہ تو دکھاوا ہو گیا. اللہ کی بارگاہ سے سوال کا جو ہے وہ حصول تو نہ ہوا. میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس نے روزے دار کو روزہ افطار کروایا اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر اتنی وسعت نہیں کہ ہم خود افطاری کر لیں، ہم خود ہی افطاری کر لیں تو دوسرے کو کیسے افطاری کروائیں. دیکھیں کتنا آسان دین اور کتنا آسان سود ثواب کا آقا علیہ السلام نے طریقہ ارشاد فرمایا. ہمیں اس کے لیے زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں. یا رسول اللہ کیسے؟ ہمیں غریب سے غریب بندہ بھی افطاری کروا سکتا ہے. یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا ایک گھونٹ پانی اور ایک کھجور سے نہیں کسی کی افطاری کروا سکتا. تو یہی ثواب تمہیں بھی مل جائے گا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا من اشبع صائما، لیکن یہ تو ہے ویسے افطاری کروانا تھوڑی بہت، لیکن اگر کوئی روزہ دار کو رج کے افطاری کروا دے، من اشبع صائما، روزے دار کو خوب سیر ہو کے افطاری کروا دے، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اس کے لیے اجر کیا ہے؟ سقاہ اللہ من حوض شربتا، اللہ اسے میرے حوض سے ایسا شربت پلائے گا لا یظمأ فی یدخل الجنہ، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. ایسا شربت میرے حوض سے. کس کو؟ جس نے افطاری کروائی روزہ دار کو رج کے. تو پھر میدان محشر کی گرمی کی پیاس اسے نہیں ستائے گی یہاں تک کہ یدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو. گرامی قدر احباب، ان باتوں کا تذکرہ فرما کے میرے امام الانبیاء علیہ السلام نے اس طرف اشارہ کیا، میرے صحابہ آنے والے مہینے کو عام نہ سمجھنا، آنے والے مہینے میں غفلت نہیں برتنی، آنے والے مہینے میں یہ خیال نہیں کرنا کہ بس 4 دن آ گئے. ہوتا یہی ہے کہ نبی 9 دن ہی دیے تھے، لیکن گرامی کا احباب ہونا یہ نہیں چاہیے کہ 10 دن آ گئے، 4 دن آ گئے، 5 دن شوق چڑھا، جذبہ چڑھا، جو مسجد بھر گئی، 10 روزے نہ گزرے تو 10 صفحے خالی ہو گئی، آدھی مسجد بس رمضان شریف گیا، یہ بھی چلا گیا. نا جب آنا ہے تو پھر آ جانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دست سوال دراز کرنا ہے کہ یا اللہ اب میں آ گیا ہوں، اب مجھے تو نے نہیں جانے دینا، اب میں آ گیا ہوں تو مجھے ایسی توفیق عطا کر کہ میں پکا تیری بارگاہ میں آنے جانے والا بن جاؤں. گرامی قدر احباب، ٹائم مختصر ہونے کی وجہ سے میں ایک اور عرض کروں، سحری افطاری کی احتیاطیں یہ ہم آپ ساتھ بتاتے ہیں چونکہ یہ روزے کا معاملہ ہے اور بڑا نازک مسئلہ ہے. سحری افطاری کا معاملہ، سحری کا ٹائم اذان کے ساتھ ختم نہیں ہوتا، اذان سے پہلے ختم ہوتا ہے، اذان سے پہلے ختم ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں. اگرچہ سنت ہے لیٹ سحری کرنا لیٹ یعنی آخری منٹوں میں سحری کرنا، یہ سنت ہے آقا علیہ السلام کی کہ آپ آدھا گھنٹہ پہلے سحری کر لیں، 15 منٹ پہلے سحری کر لیں. لیکن اس بات کی قطعاً شریعت نے اجازت نہیں دی کہ اذان ہو رہی اور آپ سحری کرتے رہے اور آپ یہ خیال کریں کہ نہیں جی روزہ یہ ہے ہمارا. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگ جی وہ
پینٹو دیہاتی کیڑی نظر آئے گی تو پھر کھانا پینا ہوتا کیڑی بھی نہیں نظر آؤں گی، کیڑا بھی نہیں نظر آتا، تو وہ پھر ساری دیہڑی کھاتا رہے بندہ. تو لہٰذا یہ گھونسلے ہیں، یہ مسئلہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ سحری کا ٹائم اذان فجر سے قبل ختم ہو جاتا. یہ یاد رکھ لیں، یہ پہلے بات ہے. اگر مؤذن نے اعلان کر بھی دیا کہ جناب سحری کا ٹائم ختم ہو گیا اور اس سے پہلے ختم ہو گیا تھا، تو پھر بھی اسے احتیاط کی ضرورت ہے. یہ مؤذن کے سر پہ بھی ہے، اس کے لیے بھی بڑی احتیاط، یہ 1 منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. تو لہذا 5 منٹ پہلے ہی کھانا پینا بندے کو بند کر دینا چاہیے احتیاط کے طور پہ. اور پھر افطاری کا معاملہ آ گیا، تو یہاں تعجیل کا ذکر آیا کہ جلدی افطاری کرنا. یہاں جناب علی تاخیر ہے، سحری آخری وقت میں کرنا سنت، اور افطاری جلدی کرنا سنت. جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ ٹائم نہیں ہوا تو جلدی جلدی افطاری کر لی، نہیں، ٹائم ہو گیا تو پھر جو ہے لیٹ کرنا یہ خلاف سنت ہے. جب ٹائم ہو جائے تو پھر جو ہے وہ جلد جو ہے وہ افطاری کر لے. گرامی کر احباب، آخر پہ یہ سحری افطاری کا بھی احتیاطی ہو گئی. ماہ رمضان شریف کا ادب، احترام، اس کی کتنی شان ہے کہ جس نے احترام کیا اللہ نے اسے کیا انعام عطا. ایسا عظمت والا مہینہ ہے. اگر وہ غیر مسلم بھی اس کا احترام کرے، اور اس کے احترام میں دیکھیں مسلمان ایسا عام جو ہے وہ بازار میں وہ ٹھیلے لگا کے وہ کھانے پینے کی چیزیں چنگے بھلے اچھے بھلے مسلمان کھاتے پیتے نظر آتے ہیں. لیکن ہاں اگر ہوٹل بھی ہے، کوئی ایسا دکان بھی ہے تو پردہ کرے، ایسا پردہ کرے کہ روزے دار کو وہ شک اور خیال بھی اور خوشبو بھی نہ آئے کھانے کی، تاکہ اس کے اندر وہ ایک طلب نہ پیدا ہو جائے، یہ بندہ گناہگار ہو جائے. گرامی قدر احباب ذرا توجہ فرمائیں. حضرت علامہ عبد الرحمن سحوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا، نزہۃ المجالس میں آپ فرماتے ہیں بخارا میں رہنے والا ایک یہودی بندہ تھا یا مجوسی بندہ تھا، غیر مسلم تھا، بدعقیدہ غیر مسلم بندہ تھا. لیکن گرامی قدر احباب اس نے دیکھا کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے اور سرے بازار اس کا لڑکا جو ہے وہ کھا پی رہا، اس کا بیٹا کھا رہا ہے. تو اس کے باپ نے تھپڑ رسید کر دیا اس کے چہرے پہ، زور سے تھپڑ مارا، کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کا یہ مقدس مہینہ ہے اور تو بازار میں کھڑا ہو کے کھا پی رہا ہے، تجھے حیا آنا چاہیے. اس نے کہا ابا آپ بھی تو کھاتے ہو رمضان شریف میں. اس نے کہا کہ میں کھاتا ہوں لیکن میں چھپ کے، میں کمرے میں چھپ کے کھاتا ہوں، میں ان کے سامنے بازاروں میں نہیں کھاتا ہوں لیکن میں چھپ کے کھاتا ہوں احترام رمضان میں. تو بزرگ فرماتے ہیں گرامی قدر احباب وہ بندہ فوت ہو گیا، کسی اللہ کے ولی نے، اللہ کے محبوب بندے نے دیکھا وہ بندہ جنت کی سیر کر رہا ہے، وہ بندہ جنت میں سیر کر رہا ہے. پوچھا گیا کہ تو غیر مسلم تھا، تیرا تو عقیدہ نہیں تھا، مسلمان نہیں تھا، اللہ نے تجھے کیسے دولت ایمان عطا کر دی؟ اس نے کہا میں نے زندگی میں ایک مرتبہ ماہ رمضان شریف کا ادب کیا، احترام کیا، احترام کرتے ہوئے اپنے بچے کے چہرے پہ تھپڑ رسید کر دیا. اللہ کو اتنی ادا پسند آئی، اللہ نے مجھے دولت ایمان عطا کر دی، اللہ نے مجھے کلمہ نصیب کر دیا. یہ کلمے کی بڑی کمال اور کلمے کی بڑی حیثیت، کلمے کی بڑی ویلیو ہے. ایک کلمہ
وچ قبر دے دل گھبراوے گا وچ قبر دے دل گھبراوے گا اتھے کوئی نہ آئے بچاوے گا اتھے کوئی نہ بھی رہے گا نہ رشتے دار نہ عزیز نہ سنگی نہ بیٹی نہ گرامی احباب ماں باپ آئیں گے اتھے کون آئے گا وچ قبر دے دل گھبرائے گا اتھے کوئی نہ آیا بچائے گا اتھے قبری والا آئے گا پڑھو لا الہ الا اللہ لا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرامی قدر احباب غیر مسلم بندہ ادب کرے احترام کرے اللہ اسے دولت ایمان عطا کر دے اور جو صاحب ایمان ہو جو حضور کا غلام ہو جو کلمہ پڑھتا ہو سارا دن ہر نماز کے بعد کلمہ پڑھتا ہو چلتے پھرتے ورد کرتا ہو تو جب غیر مسلم احترام کر کے جنت میں جا سکتا ہے تو مسلمان کا کیا درجہ ایمان والے کا کیا درجہ ہے تو لہذا میرے دوستوں بزرگوں آئیں ہم رمضان شریف سے قبل اپنے آپ کو ذہنی طور پہ نفسیاتی طور پہ اخلاقی طور پہ اور گرامی قدر احباب روحانی طور پہ اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ انشاءاللہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا فرمایا کہ وہ بندہ کتنا بد نصیب ہے یا رسول اللہ کون فرمایا جس نے رمضان شریف پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا یعنی بخشش کی سیل لگنے والی ہے جی نیکیوں کا موسم بہار آنے والا ہے اور سیل لگنے والی ہے اور بالکل گرامی قدر احباب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں اب دیکھیں کتنی عظمت ہے اس امت کی کتنا مقام و شان ہے اس امت کا آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رب کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ تمہیں پتہ ہے میں نے امت محمدیہ کو جو مہینہ عطا کیا ہے رمضان شریف کا مہینہ اس میں ان کی شان کیا ہے اس رمضان کا مقام کیا ہے یا اللہ کیا تو رب کائنات نے فرمایا کہ جیسے ہی رمضان شریف کی پہلی رات چاند طلوع ہوتا ہے تو جیسے ہی طلوع گرامی قدر احباب افتتاح اور ابتدا ماہ رمضان شریف کی ہو جاتی ہے تو رب کائنات اپنی ساری مخلوقات کو اشراط الارض کو اشجار کو جمادات کو نباتات کو سمندر کے اندر مچھلیوں کو ساری کائنات جتنی بھی مخلوقات ہے اللہ کی وہ اس کے ذکر میں لگی ہوئی ہے یہ درخت بھی یہ اشجار بھی یہ ریزے بھی یہ ریت بھی یہ صحرا بھی ہر جگہ پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور جانور چرند پرند ہر کوئی اپنی اپنی زبان میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے اللہ فرماتا ہے جیسے رمضان شروع ہوتا ہے میں ان کو کہتا ہوں خبردار پورا مہینہ میری تسبیح نہیں کرنی پورا مہینہ میری تسبیح نہیں کرنی ساری مخلوقات کو اللہ فرماتا ہے یا اللہ وہ کرنا کیے اللہ فرماتا ہے بس ایک کام کرنا ہے روزہ دار دعا مانگی جائے تسی آپ ہی رکھیے روزہ دار دعائیں مانگے گا رمضان شریف میں پورے رمضان میں اب تمہارا کام ہی پورا رمضان یہ ہے ساری مخلوقات ہم کہیں یا اللہ ہمیں بخش دے ساری مخلوق ہے یا آمین کیسا عظمت والا مہینہ آنے والا ہے لہذا ہمیں اس مہینے میں اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار رکھنا ہے اور پریشانی والی بات کوئی نہیں کچھ نہیں ہوتا کسی کی شوگر جو ہے وہ ہائی یا لو نہیں ہوتی نہ کھانے پینے سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا میں تو دعائی کھاتا ہوں انشاءاللہ وہ اس میں مصمم اور عقیدہ کامل رکھ لے اللہ پاک اس کے صدقے سے بیماریاں بھی دور فرما دے یہ رمضان شریف کی شان ہے یہ مقام ہے انشاءاللہ یہ مزید فضائل بیان ہوتے رہیں گے ایک تو اعلان سماعت فرما لیں ایک تو اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ ہماری سالانہ محفل بعد جو ہم استقبال رمضان شریف کے عنوان سے کرواتے ہیں اس جامع مسجد میں درود شریف کی محفل ہوتی ہے لیکن اس دفعہ عظمت قرآن شریف کے حوالے سے اور پھر استقبال رمضان شریف کے حوالے سے
جو چند باتیں میں نے اس کی، لیکن اس کو مزید چار چاند لگانے کے لیے حضرت والا شان پیر طریقت اللہ شریعت پیر سید خرم نیاز شاہ صاحب خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ بریلی شریف حضرت مفتی اختر علی رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے خلیفہ مجاز ہیں انڈیا کے، تو آپ انشاءاللہ تشریف لائیں گے تو آپ کا روحانی، ایمانی، اقامتی، وجدانی بیان ہوگا۔ تو آپ تمام دوستوں کو دعوت ہے کہ کل عشاء کی نماز کے بعد آپ یہاں تشریف لائیں۔ انشاءاللہ اتنی لمبی محفل نہیں ہوگی، مختصر قبلہ کا بیان ہوگا، تو آپ تشریف لے کے آئیں۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ آج 8 مارچ ہے، آپ کو پتہ ہے بیویاں بڑیاں ترقیاں بیاں نے آج کہ جناب علی ہمیں حقوق دیے جائیں، 8 مارچ ہے، عورت مارچ نکلا ہوا ہے، تو آقا کریم علیہ السلام نے یا دین نے جو عورتوں کو حقوق دیے ہیں وہ کم ہیں، لیکن یہ وہی عورتیں، وہ روشن خیال عورتیں جن کی ذہن شادی کرنا جو ہے وہ یہود و نصارہ کا کام ہے، اور یہ وہی ایجنٹ ہیں کہ جو باہر نکل کے پردے دار بیویوں کو بھی ان کا پردہ اور حجاب ختم کروانا چاہتی ہیں۔ لہذا دین جو ہے چادر اور چار دیواری کا نام ہے، دین میں کوئی گنجائش نہیں کہ بی بی اپنے جسم کی نمائش کرے، اسلام میں کوئی گنجائش نہیں کہ بی بی اپنا چہرہ جناب علی میک اپ کر کے غیر مردوں کو دکھاتی پھرے، اسلام اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا۔ تو لہذا پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کریں، تو کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا یہ ہے کہ اپنی بچیوں کو، اپنی عورتوں کو دین کی طرف راغب کریں، نہ یہ کہ ٹک ٹاکر بنائیں، نہ یہ کہ ان کو اتنے بڑے موبائل لے کے دیں اور وہ ٹک ٹاک بناتی رہیں اور پھر معاملات خراب ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا جہاں خیال رکھنے کی ضرورت ہے اپنی بچیوں کی، وہاں اپنی بچیوں کو دینی تعلیم بھی دیں، ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دیں۔ یہ نہیں میں کہتا کہ آپ دنیاوی تعلیم چھوڑ دیں، دنیاوی تعلیم کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے۔ اسی لیے تو فرمایا کہ اپنی عورتوں کو سورۃ نور شریف کا کم از کم ترجمہ پڑھا دو۔ سورۃ نور کا ترجمہ اگر کوئی عورت پڑھ لے بنظر غور تو اس کے اندر شرم و حیا کا جو ہے وہ مادہ پیدا ہو جاتا ہے، اور شرم و حیا کی پیکر بن جاتی ہے اگر سورۃ نور پڑھ لے اگر بیوی کو۔ تو لہٰذا یہ سورۃ نور اسی صورت میں پڑھے گی جب وہ بچی ہماری مدرسے میں جائے گی۔ تو مدرسے میں اسی حوالے سے گرامی قدر احباب یہ انتظام کیا گیا ہے، جامعہ علی محمد بن بنات، یہ مسجد کے بالکل بیک سائڈ پہ گلی میں مدرسہ ہے بچیوں کے لیے، جامعہ علی محمد بن بنات کے نام پہ۔ تو وہاں پہ فری جو ہے وہ دینی اور دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی بچیوں کو دینی تعلیم بھی دیں اور ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دیں، تاکہ آنے والے کل یہ ہماری بچیاں کہیں روڈ پہ نکل کے یہ نہ کہیں کہ ہمیں بھی آزادی چاہیے اور ہمیں بھی یہ کرنا ہے تو ہمیں بھی وہ کرنا ہے، بلکہ وہ حجاب پہن کے لوگوں کو بتا دیں ہم نے کلمہ ان رنڈیوں کا نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ